الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وقال تعالی وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ جمعہ حضرات کی خدمت میں اسی سورہ مبارکہ سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی۔ دشمنان اسلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے نسب کے بارے میں پوچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کس سے بنا ہوا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ جہاں تک اس سورت کی فضیلت کا تعلق ہے، بے شمار فضائل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر دین کا ایک بہت بڑا حصہ اور ایک بنیادی مسئلہ رکھ دیا ہے۔ عقائد جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، اور جس کے بغیر کوئی چارے کار نہیں، چاہے آدمی پیشانیاں رگڑ دے اور اپنی دولت کے خزانے لٹا دے، لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں کیے ہوئے اعمال آخرت میں اس کو نجات نہیں دلا سکتا۔ ابھی ایک چھوٹی سی 4 آیتوں کی صورت ہے، اگر آدمی روزانہ اس کا ورد کرے، کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ ہر بچہ جانتا ہے اس سورت کو۔ اگر آدمی اس سورت کی محبت میں 100 دفعہ ہی اگر پڑھ لے تو کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشکل نہیں، کیونکہ یہ سیکنڈوں میں پڑھی جانے والی سورت ہے۔ روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچانک ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت عرض کیا کہ ھذا ابو ذر قد اقبل، یہ ابو ذر غفاری آئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار۔ کس کے سامنے؟ ساری انسانیت کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر غفاری آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ابو ذر کو پہچانتے ہو، ابو ذر غفاری کو؟ جبریل امین نے عرض کیا کہ هو اشهر عندنا منه عندكم، وہ آپ کے اندر جیسے مشہور ہے اس سے زیادہ ہم میں مشہور ہے۔ فرشتوں کے اندر ابو ذر اتنے مشہور اور فیمس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بماذا نال هذه الفضیلہ، ابو ذر غفاری نے یہ مقام کیسے حاصل کیا کہ فرشتوں میں جن کی دھوم مچی ہوئی ہے، فرشتے ان کو اتنا مشہور طریقے سے جانتے۔
جبریل امین نے عرض کیا لِصِغَرِهِ فِي نَفْسِهِ وَكَثْرَةِ قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. کہا ایک بڑی بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. لِصِغَرِ نَفْسِهِ، لِصِغَرِهِ فِي نَفْسِهِ، اپنی ذات میں وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ آج کی دنیا کا یہی ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، ہر ایک، اور دوسرے کو چھوٹا. حالانکہ حدیث دعا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، او کما قال. کہ اللہ تو مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا بنا اور لوگوں کی نظروں میں بڑا. میں اپنے دل میں کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو سمجھ لوں، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ آدمی اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھے. آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ میں والا ہے، میں سب سے اچھا، میں سب سے بڑا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام فرشتوں میں یہ مشہور ہونے کا جو ہے وہ کیوں ہے؟ اپنی ذات میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو بہت زیادہ پڑھتے. میرے بھائیوں، ہمارے گھنٹے گھنٹے ایسی غلط محفلوں میں گزر جاتے ہیں، کاش کہ ایک گھنٹہ صرف قل هو اللہ احد پڑھنے کے اندر گزارتے. ہاں، میں بولتا ہوں تو لوگوں کو برا لگتا ہے. ایسی بات جب نگونے کی برائی کرتا ہوں تو لوگوں کو برا لگتا ہے. ہمارا وقت کا ایک بہت بڑا حصہ واہیات میں گزر جاتا ہے. کاش کہ ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھتے اور یہ سوچتے کہ یہاں تک کیا ہوا میرے مرنے کے بعد کام آئے. روزانہ 1 گھنٹہ آدمی نکالے درود شریف کے لیے، سورہ اخلاص کے لیے، کیا مشکل ہے؟ اس میں کون سے پیسے لگ جاتے ہیں؟ اس میں کون سی بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے؟ یہ ہے سورہ اخلاص کی فضیلت. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ تبوک کے اندر، غزوہ تبوک بہت مشہور لڑائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، اس کو غزوہ کہتے. اس غزوہ تبوک کے اندر صحابہ موجود تھے اور سورج اس طرح سے طلوع ہوا، نکلا کہ اس کی روشنی زیادہ بہت شعاعیں کہ جو ویس کی بہت کھوٹ نہیں، بلکہ شعاعیں ہی نہیں تھی اس کی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ سورج نکلا ہو اور اس کی شعاعیں نہ ہو. تو ہم میں سے ہر ایک تعجب کرنے لگا کہ آج سورج کیسے نکلا ہے. جبریل امین آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فرشتوں میں سے 70,000 فرشتے آج اترے ہیں تاکہ معاویہ ابن معاویہ مزنی کے جنازے کے اوپر نماز پڑھے. معاویہ ابن معاویہ المزنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کا جنازہ ہے اور 70,000 فرشتے جنازے کے لیے آئے. تو حضور سے درخواست کرتے ہیں جبریل امین سے کہ آپ بھی نماز پڑھیں گے، آپ ان پر نماز پڑھنا چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتے 70,000 اتارے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پہ پر مارا تو جتنے بھی پردے تھے سب ہٹا دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جیسے کہ وہ سامنے ہے. آپ نے اور آپ کے صحابہ نے نماز پڑھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل بیما بلغ ما بلغ، یہ معاویہ ابن معاویہ اس مقام کو پہنچے کہ 70,000 فرشتے زمین پر اترے نماز کے لیے، آخر یہ مقام انہوں نے کیسے پایا اور کیوں پایا؟ عرض کیا
جبرائیل علیہ السلام نے کہا یحب سورۃ الاخلاص، یہ سورہ اخلاص سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ سوچیے، سورہ اخلاص سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا۔ میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا ان کے لیے پردے ہٹا دیے گئے۔ اس سے مسئلہ میں کہہ دیتا ہوں کہ صلاۃ الجنازہ علی الغائب، کوئی آدمی کسی کی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ہم حنفیوں کی یہاں اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جنازے کی نماز کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ باڈی سامنے ہو، باڈی کا اکثر حصہ سامنے ہو، اس کے بغیر جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ ان کے جنازے کی نماز پڑھی تھی کیونکہ حضور کے لیے پردے ہٹا دیے تھے، اور یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیوں ہم نہیں پڑھ سکتے۔ بھائی صوافی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے جو چل رہے ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے، اور ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ حضور کی خصوصیت تھی، اللہ کے نبی کے لیے پردے ہٹا دیے گئے تھے اور جنازہ سامنے کر دیا گیا، اس لیے ان کی یہاں تو گنجائش ہے، ہمارے یہاں نہیں۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورہ اخلاص جو دیکھنے میں 4 آیتیں چھوٹی چھوٹی، لیکن اس کے اندر علوم اتنے زیادہ، فضائل اتنے زیادہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث قرآن کرا دیا۔ قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے سورہ اخلاص۔ سوچئے، قرآن مجید کا 1/3 حصہ اس کے اندر، اسی لیے تو کہا کہ جو 3 مرتبہ پڑھے گا اس کو 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آج ہم لوگ عمل پہ نہیں آتے، جب تعویذ لینے جاتے کسی کے پاس جیسے مولانا لکھ کے دے دو اور پڑھ کے دے دو، مولانا کہے کہ یار یہ پڑھتے رہنا قل هو اللہ خود فی الفلق خود فی الناس، ارے یار لکھ دو نے، یہ کون پڑھتا رہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کے بندو، جہاں اس کا پڑھنا ثواب ہے وہیں اس کے پڑھنے میں شفا بھی ہے۔ 1/3 آف قرآن اس کو کیوں کہا آخر؟ اس لیے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا، اس قرآن مجید کے اندر عبادات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کے افعال کو پہچاننا، یہ ساری چیزیں ہیں مقصود۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر عقائد کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں چیزیں بیان کی، ذات و صفات کے بارے میں۔ یہ 1/3 آف دا قرآن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نماز کے اندر قل هو اللہ بہت پڑھتے، جب بھی دیکھو قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم زیادہ تر قل هو اللہ کیوں پڑھتے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اس سورت سے محبت بہت ہے۔ آپ نے فرمایا حبک ایہا یدخلک الجنہ، تیرا اس سورت سے محبت کرنا تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ آپ بتائیں کہ ہم لوگ روزانہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں قل هو اللہ کی سورت؟ کتنی مشکل ہے۔ ارے بوڑھے لوگ بھی جانتے ہیں کہ کوئی آدمی قرآن نہ پڑھا ہوگا وہ بھی قل هو اللہ جانتا ہوگا، لیکن آج ہمیں عمل پہ نہیں آتا۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ تم لکھ دو، ہم گلے میں باندھ دیں گے، ہمارا کام ہو جاتا۔
یا تم پڑھ کے دے دو اس سے ہمارا کام ہو جائے. میرے بھائیو جب تک خود عمل میں نہیں آؤ گے، عمل پہ نہیں آؤ گے. ایک آدمی وقتی طور پر فائدہ حاصل کر لے، ٹھیک ہے کسی مولانا نے لکھ کر دے دیا یا پڑھ کے دے دیا، لیکن آپ خود پڑھو گے تو وہ زندگی بھر کا تمہارا عمل رہے گا اور وہ ایزی رہے گا آپ کے لیے. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک چھوٹی سی صورت لگ رہی ہے سورہ اخلاص، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اندر کتنے علوم رکھے. اس کے نام جیسے میں نے بتلائے تھے، البراءت بھی ہے، المذکرہ، النور، الامان، یہ سارے، الجمال، المعرفہ، یہ سارے نام ہیں اس کے سورہ اخلاص کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد. آپ فرما لیجیے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ ہی نرادھار ہے، بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ خود جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ لوگ اس سورت کا ترجمہ یاد کر لو اور جب کبھی اس کو کرو تو سوچ کر کرو، تو آپ کو کیا اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا نہیں ہوگا؟ اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا، کیونکہ اس میں اللہ کا نسب بیان کیا گیا. اور اس سورت کے اندر جتنے بھی دنیا کے اندر مذہب ہے باقی، ان سب کا رد موجود ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا کہ کوئی آپ کہہ دو. ایسا کیوں؟ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کی عقل ہوتی ہے اور ایک اس کی خواہش ہوتی ہے. یہ دو چیزیں ہیں. اور عقل یہ چاہتی ہے کہ میں جو نیکیاں کروں، جتنی بھی نیکیاں کروں، کسی جگہ میں ریزرو کر دوں، کسی کے پاس رکھ دوں. اور خواہش کیا چاہتی ہے کہ میری جو لذت کی چیزیں وہ مجھے ملتی رہے. کوئی مجھے ایسا امیر مل جاوے، کوئی ایسا مالدار مل جاوے جس سے میں لیتا رہوں اور میرے کام لذت کی چیزیں مجھے ملتی رہے. یہ خواہش کا تقاضا ہے. انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، عقل بھی ہے اور خواہش بھی ہے. لیکن عقل ایسی ہے کہ میں کسی کے سامنے جھکوں گا نہیں، جھکوں گی نہیں، سوائے اس کے جس کے اندر یہ طاقت ہے، جو میری چیزوں، میرے اعمال کی امانت رکھ سکتی ہے یا جو میرے کام آ سکتی ہے، میں اسی کے سامنے جھکوں گا، کسی اور کے سامنے. اور خواہش کیا کہتی ہے؟ میرے کام جہاں بنیں گے وہیں سے میں لیتی رہوں گی. بھائی جو ہر دروازے پہ جھک جائے اس کو سر نہیں ہے، یہ سر تو ایک ہی کے سامنے جھکے گا. سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے در نہیں کہتے. ہاں، جہاں کچھ عجیب سا لگا وہاں جھک گئے، جہاں کچھ پاور دکھا جھک گئے. ہاں، آج کی دنیا کے اندر جو غیر اللہ کی پوجا کی جا رہی ہے، پرستش کی جا رہی ہے، اس میں کیا ہے؟ ذرا کچھ نفع دکھتا ہے، بھائی سورج کا اسے گرمی ملتی ہے تو وہ سورج کو ایک اور دیوتا مان لیا. دریا ندی اسے پانی دکھ رہا ہے، اس سے کچھ فائدہ تو اس کو ایک اور دیوی دیوتا بنا لیا. ارے آج کل تو کیا بتاؤں، کل میں نے رات بھی کہا تھا کہ بارش نہیں برس رہی ہے تو اپنے دیوی دیوتا کو راضی کرنے کے لیے مینڈک کی مینڈکی کے ساتھ شادی کرا رہے. ہندوستان کے اندر گورکھپور علاقے کے اندر ایک مندر میں مینڈک اور مینڈکی کا شادی ہوئی. بھائی کیوں؟ جڑا ہے اس علاقے میں اور بارش نہیں برس رہی ہے، تو جو بارش کا دیوتا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے لوگ جمع ہوئے اور مینڈک بھی لائے اور مینڈکی بھی لائے، اور ان دونوں کی شادی کا پروگرام رچا کہ اس سے ہمارا معبود راضی ہو جائے گا، ہمیں بارش ملے. کچھ ہوا
بارش تو اللہ دیتا ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث. اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہی بارش برساتا ہے. وہی برساتا ہے, وہی جانتا ہے کہ کہاں بارش نفع والی ہوگی, کہاں نقصان والی ہوگی, کہاں کتنی ہوگی, کہاں کم ہوگی, کہاں زیادہ ہوگی. میں نے بعض کتابوں میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہر سال بارش تو سیم برساتا ہے. بارش ہر سال سیم آتی ہے, کسی جگہ زیادہ, کسی جگہ کم, کسی جگہ زیادہ, کسی جگہ کم. آپ دیکھیے انسان جب گرتا ہے, ایک در کو چھوڑ کر مختلف در کو جب آدمی اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے دروازے بند نہیں ہوتے, چلتے ہی چلے جاتے. وہ جہاں کہیں نفع دیکھے گا اس کو خدا مانے گا, جہاں اس کو کچھ پاور ملے گا. سانپ, اب سانپ دیکھیے, سانپ میں کون سی طاقت ہے؟ کوئی اللہ نے اس کے اندر طاقت زہر کی رکھی ہے, تو سانپ کی پوجا, بندر کی پوجا, یہاں تک کہ سرنگا کی پوجا. دیکھیے انسان جب گرتا ہے ایک اللہ کو چھوڑتا ہے, اس لیے کہا کہ اللہ کو پہچانا. تو کیا ہوا؟ عقل اور خواہش ہمارے اندر ہے, اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. عقل چاہتی ہے کہ کوئی میرا ایسا مالک ہو جو میری نیکیوں کی حفاظت کرے, اور خواہش چاہتی ہے کہ مجھے کوئی ایسا امیر اور غنی ملے کہ جس سے مجھے لذت کی چیزیں ملتی رہے. اب یہ دونوں کشمکش میں تھے, پریشان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد. ارے وہ تو اللہ اکیلا ہے, وہی ہے, وہی سب کچھ کرتا ہے. عقل کے لیے بھی اور خواہش کے لیے بھی ان کے کام بنانے والا اللہ ہے, اور کوئی نہیں. قل هو اللہ احد. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع حصے میں یہ کہہ دیا کہ احد, لہذا جو دو مانتا ہے وہ بھی غلط, جو تین مانتا ہے وہ بھی غلط. وہ تو اکیلا ہے, اور ایسا اکیلا ہے کہ جس کو تم ڈیوائڈ نہیں کر سکتے, جو کسی چیز سے بنا ہوا نہیں ہے. ہاں وہ اتنی طاقت والا ہے. اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ ہی سمجھ ہے. سمجھ یعنی جس کے پاس ضرورتیں لے جائی جاتی ہیں اس کو سمجھ کہتے ہیں. اس میں اشارہ کر دیا کہ جس نے خدا کے سوا کسی اور کو خدا مان رکھا ہے وہ غلط ہے. اس سے اگر کوئی اور ہوتا تو اس کے پاس ضرورتیں لوگ لے جاتے, سارے لوگ اسی کے پاس جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ غیر مسلم بھی جب پریشانی آتی ہے تو خدا کو پکارتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. ہاں آدمی کے ہر طرف سے جب راستے بند ہو جاتے تو پھر اس کو پکارتے ہیں. غیر بھی کہتے ہیں کہ وہی ہے کرنے والا, لیکن اس کے ساتھ اور کو مانتے ہیں, یہ اللہ کو برداشت نہیں. اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, یعنی اتنا کریم ہے, رحیم ہے کہ بھائی آدمی اپنی ضرورتیں کہاں لے جاتا ہے, کس کے پاس لے جائے؟ جو محسن ہوگا اس کے پاس لے جائیں گے. جس کے اندر ایسی طاقت ہوگی یا جس سے کام بن سکتے ہو اسی کے پاس تو جائیں گے, ورنہ جس سے کام نہیں بنتے اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. اور وہ اللہ کی ذات ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا. دیکھو پہلے آدمی باپ بنتا ہے پھر بیٹا بنتا ہے, اس کے یہاں بیٹا آتا ہے. کیا خیال ہے؟ آدمی پہلے باپ بنتا ہے کہ پہلے آدمی جنتا ہے پھر جنا جاتا ہے, کہ پہلے خود جنا جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ جنتا ہے. آدمی پہلے کسی کا بیٹا بنتا ہے اور بیٹا بننے کے بعد پھر باپ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اس نے کسی کو جنا نہیں, وہ کسی کا باپ نہیں ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. لم یولد, تو پہلے لم یلد بیان کیا کہ وہ کسی کا باپ نہیں ہے, اور بعد میں لم یولد کہا کہ وہ کسی کا بیٹا نہیں. کیونکہ جھگڑا اسی میں تھا کہ بہت سارے لوگوں نے مختلف چیزوں کو اللہ کے بیٹے مان لیے, جیسے کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا. وقالت اليهود عزیر ابن اللہ, یہود نے کہا کہ عزیر کو اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے منع کیا, لم یلد,
اس نے کسی کو جنا نہیں، اس نے اپنی صفت خلقت سے پیدا ضرور کیا ہے سب کو، لیکن اپنی پیٹ سے کوئی جنا، اس کا پیٹ نہیں ہے، اس کی باڈی نہیں ہے، اس کا جسم نہیں ہے، وہ پاک ہے ان ساری چیزوں سے۔ ولم یولد، اور وہ بھی کسی سے بنایا نہیں گیا۔ اسی طرح سے کرسچن نصارا جو تین مانتے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے، کہا کہیں لم یلد، اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ولم یولد، اللہ سبحانہ و تعالی تمام تغیرات سے پاک ہے۔ بھائی جو جنتا ہے یا جنا جاتا ہے اس سے چینجنگ آتی ہے، اس بدلتا رہتا ہے، جوانی آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، بچپن ہوتا ہے، ایسے تو جو کسی سے پیدا ہوا اس میں اللہ کی ذات تو پہلے سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ ہاں، بعض جاہل قسم کے لوگ اس طرح سے سوال کرتے ہیں، جاہل کا نام تو عالم کا ہوتا ہے، لیکن سامنے والوں کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، جس وقت میں نیوزی لینڈ میں تھا تو ایک صاحب کہتے تھے لوگوں کو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ تو کہا اللہ اپنے جیسا اللہ لا سکتا ہے؟ تو کتنا بڑا جاہل کہ اللہ کو تو کوئی بگننگ ہے ہی نہیں، اور تم ایسا سوال کرتے کہ سوال ہی محال، امپاسبل سوال، کہ اللہ تو ہمیشہ سے ہے، جس کی کوئی ابتدا ہی نہیں اور انتہا بھی نہیں، تو اس طرح کا سوال یہ عقائد کو خراب کرنا۔ دیکھو میرے بھائیوں، میں ایک بات کہتا رہتا ہوں، طلاق وہیں پہ ہوتی ہے جہاں نکاح ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھائی جس عورت کا نکاح ہوتا اسی کو طلاق ہو سکتی ہے نا، ہو سکتی ہے، تو نکاح نہیں کیا اس کو طلاق ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ عقائد کی جو یلغار ہوگی اور عقائد کے جو حملے ہوں گے وہ ایمان والوں پہ ہوں گے، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ جہاں کچھ ہوتا ہے وہیں پہ نظر ہوتی ہے۔ شیطان ہمارے اوپر کیوں نظر رکھے ہوئے؟ ان کے عقائد خراب کرنا ہے، ان کو دکھانا ہے کہ تیرا کام بھلا دیگا بھی بن سکتا ہے، تیرا پھولا بھی کام بنا سکتا ہے۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور کیا بتائیں، کبھی کبھی تو ایسی باتیں دماغ میں آتی ہے کہ اس کو زبان پہ لانا بھی برا لگتا ہے۔ حضور نے بولے کہ اچھا تم لوگوں کو برا لگتا ہے کہاں؟ یہ تو تمہارے ایمان کی دلیل ہے، تمہارے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ تم اس کو برا سمجھتے ہو۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ شیطان آ کے پوچھتا ہے یا لوگ پوچھتے ہیں غلط عقیدے والے کہ چلو آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو کہا اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور رک جاؤ۔ ہاں خیالات آئیں گے، اللہ نے یہ ہے موٹر وے بنایا ہے، یاد رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت میں نے سنی تو مجھے بہت یہ اطمینان ہوا۔ وہ فرماتے کہ اس نماز میں بھی کیا مزہ جس میں خیالات نہ آئے۔ خیالات نہ آئے وہ تو یہودیوں کی اور نصارا کی نماز ہے۔ یاد رکھو نماز میں خیال تو آئے گا، وہ برا نہیں ہے، خیال لانا برا ہے۔ یہ تو موٹر ہے، گاڑیاں چلتی رہتی، لیکن کسی گاڑی کو اپنی اسٹاپ کر دیا، ہمارے گاڑی موٹر وے کے اوپر گاڑیاں چل رہی ہے اور کوئی بیچ میں کھڑا ہو گیا تو مجھے نہیں جانا ہے، مجھے یہیں رکنا ہے، تو کیا کریں گے؟ اڈیر دیں گے اس کو کہاں فٹ کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ ایسا بنایا ہے کہ خیالات آتے جاتے ہیں، لیکن کسی خیال کو پکڑ کے رہنا یہ غلط ہے۔ انسان کو خیال آتے ہیں۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ تم کیا سوچتے؟ اس کو بہت برا سمجھتا ہے، یہ تو تمہارے ایمان کی دلیل ہے۔ اس سے یاد رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا ہے، ہمیں ہر چیز کا سولوشن دیا کہ تمہارے اگر اس طرح کے خیالات آتے ہیں، شیطان کھیلتا ہے انسان کے ساتھ، ہاں لے جاتا ہے خیالات میں، پھر اب آپ کو چھوڑے گا برے عقیدے، اس وقت تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر آپ کو شیطان کوئی برے خیالات لاوے، کچھ چوکا دے تو پھر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔
ہاں میرے بھائیوں، اللہ سے محبت کرا، اللہ سے باتیں کرو، اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی باتیں کرو کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں اس طرح کی. بھائی ہر ایک کی آنکھ کھل جاتی ہے رات کو 4 بجے تہجد کے وقت کھل جاتی ہے. اللہ توفیق نے 2-4 رکعت پڑھ لیا اور اللہ سے بات کرو کہ یا اللہ تیرے سوا میرا کون ہے. آج کے اس دور کے اندر میرے بھائیوں، اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہو، اللہ کی یاوری ہمارے ساتھ نہ ہو، تو پھر ہمارے عقیدے کو ایمان کے اوپر قائم رہنا بہت مشکل ہے. اب دیکھیے مینڈک اور مینڈکی کی جو شادی ہوئی یوٹیوب پہ اور فیس بک کے اوپر آ گئی. اب لوگ اس کو کامنٹ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. وہ ضرورت کی چیز ہے، فون اس کو ضرورت تک رکھیں. ہاں جو چیز ضرورت کی ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت استعمال کی جاتی ہے، اس کو آگے نہیں. ایک آدمی اچار ہے اور چٹنی ہے، اس کو بجائے سالن کے اسی کو کھانے لگے تو کیا ہوگا؟ بھائی وہ تو ایک سہارا ہوتا ہے. اصل تو ترکاری جو سالن ہوتا ہے وہ کھانے کا ہوتا ہے، یہ تو صرف چھٹکارا ہوتا ہے. اب اسی کو آدمی روٹی کے ساتھ کھانے لگ جاؤ تو مزاج بگڑ جائے گا. بس ایسے ہی کون ایک ضرورت کی چیز ہے، بقدر ضرورت آدمی استعمال کرے، ورنہ ایمان کچھ ایسے ایسے حملے اور ایسے فلسطین اور ایسے مناظر لائے جا رہے ہیں کہ کچھ کہہ نہیں سکتے. بہت سارے اس طرح کے سیریل دکھائے جاتے ہیں، ان سیریلوں میں بار بار پر ذکر کشنا اور پتہ نہیں ہندوؤں کی جو خاص الفاظ ہیں جس کو ان کی نشانی کہا جائے یا ان لوگوں کے شاعر کہا جائے اس کا استعمال ہوتا ہے. اب آپ سنتے جا رہے ہیں کبھی خود بھی بولنے لگتے ہیں. اتنا فکر کرو کہ ٹھوکر بھی لگے تو اللہ، کوئی خوشی کی بات آئے کبھی سبحان اللہ الحمدللہ کے الفاظ نکلے. یہ ذکر جو زیادہ کروایا جاتا ہے اس لیے کروایا جاتا ہے کہ آپ کے بدن کے ہر حصے کے اندر ذکر پیدا ہو جائے، زندہ ہو جائے. آپ کی زبان سے نکلے تو اللہ ہی کا نام نکلے. خیر تو نہیں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر سب سے پہلے قل هو اللہ احد، ایک ذات کے سوا سب کی نفی کر کہ اس کے سوا کوئی نہیں. وہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، ایک ہے، اس لیے کثرت کی نفی کر دی. اب جو خدا کی طرح دوسرے لوگ اور چیزوں کو مان رہے ہیں یا ان کی اس طرح کی تعظیم کر رہے ہیں وہ سب غلط. ہاں قسم بھی نہیں کھا سکتے غیر اللہ، کیونکہ قابل تعظیم ذات ایک اللہ کی ہے. حضور کی بھی قسم نہیں کھا سکتے آپ. ہاں قرآن کی بھی قسم نہیں کھا سکتے، اللہ کی قسم کھا سکتے اور کسی کی نہیں. ابا کی اماں کی پتہ نہیں کیا کیا لوگ بولتے ہیں. یہاں تک حدیث میں آیا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میں اگر یہ کروں تو میں نعوذ باللہ یہ بن جاؤں، فلاں مذہب کا ہو جاؤں، اگر میں یہ کروں تو میں فلاں دھرم کا ہو جاؤں، یہ بھی کفریہ کلمات ہے. اس لیے زبان پہ لگام دو، اپنے عقائد کی حفاظت کرو، اپنے عقائد کو درست کرو. ہاں سورہ اخلاص کو آدمی اگر سمجھ لے، قل هو اللہ احد، ایک ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ سمجھ کہہ کر تمام قسم کی جو کمزوریاں ہو سکتی ہے اس کی نفی کر دی. اس کی یہاں مغلوبیت نہیں ہے، اللہ ہمیشہ غالب ہے. ہاں بچہ وہی دے گا، آپ کی ضرورتیں وہی پورا کرے گا. آپ دوسرے کے پاس جا رہے ہیں نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب کہ نعوذ باللہ خدا سے نہیں ہوتا اس سے دوسرے کے پاس. بھائی یہ تو غیروں کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے کئی خدا کیوں مان لیے، کہا کہ اس سے یہ ہوگا، اس سے وہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا، یہ بھلائی کا خدا ہے، وہ برائی کا خدا ہے، اس کو بھی راضی رکھو، اس کو بھی راضی رکھو. عقائد کو درست کرو، ایک اللہ سے صحیح تعلق پیدا کرو. اللہ کو ہمیں کیا ماننا ہے اور کیا نہیں ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا نہیں کہہ سکتے. بہت سی دفعہ آدمی کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے، کوئی نقصان ہے یا خدا کو نہیں ملایا، کوئی اور ہے ہی نہیں. جب بھی دیکھو ہمارے کو تو تکلیفیں آتی رہتی ہے. آدمی بولتا ہے اس طرح کی بات. کب ہمارے دروازے کھلیں گے یار، اللہ نے بندگی رکھے، سب لوگوں کے لیے کتنا ہو رہا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہو رہا. استغفار کیجیے، زیادہ سے زیادہ استغفار کیجیے. یہ استغفار آپ کے دروازوں کو بھی کھولے گا، حالات کو بھی درست کرے گا. اللہ تعالیٰ نے استغفار میں یہ چیز رکھی.
خیر تو دوسرے نمبر پر لم یلد ولم یولد کے اندر اللہ تعالیٰ نے معلولیت اور علیت کو ختم کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے بننے کی علت، یعنی اللہ سے کوئی ایسے جن گیا ہو، جیسے کرسچن لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے اس لیے کہ وہ عزت کی وجہ سے، ان کا جو مقام ہے اس لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا، ایسے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا۔ ارے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا ہونے کے لیے جنس ایک ہونا ضروری ہے۔ اگر بکری سے کوئی بچہ انسان پیدا ہو جائے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یار یہ تو بکری سے پیدا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ دوست تو کسی آدمی جانور سے بھی دوستی کر لیتا ہے، دوستی تو ہو سکتی ہے، دوستی ہونے کے لیے جنس ایک ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن بیٹا ہونے کے لیے اور باپ ہونے کے لیے جنس ایک ہونا ضروری ہے۔ تو کسی من چلے آدمی کو کسی کرسچن نے کہہ دیا کہ عیسیٰ تو خدا کے بیٹا ہے، تم مانتے ہو کہ نہیں؟ ارے کیسے مانوں گا؟ کیوں؟ کہا میری عمر تو اتنی سال کی ہوئی، میرے 10 بچے ہیں، اور خدا تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، تو اس کا ایک ہی بچہ، اس کا ایک ہی بچہ ہوا، وہ خاموش ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، ہم جس جگہ رہ رہے ہیں اور جو ماحول ہے اس کے لحاظ سے ہمیں اپنے عقائد کی فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اعمال قبول ہوں گے جب کہ آپ کے عقیدے درست ہیں۔ اعمال تو کرنا ہی ہے لیکن پہلے عقیدے کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر فرمایا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس کے اندر فرشتوں کو مشرکین مکہ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اس کا بھی رد ہو گیا کہ اللہ کی کوئی بیٹی نہیں۔ اور یہ کرسچن لوگ حضرت عیسیٰ کو بیٹا مانتے اور حضرت مریم علیہ السلام کو بیوی مانتے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی رد کر دیا کہ کچھ نہیں۔ لم یلد کے اندر اور فرقوں کا جیسے یہودیوں کا نصارہ کا رد ہو گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے اندر مشرکین کا رد ہو گیا جس کو اللہ کے برابر مانتے ہیں، دوسری چیزوں کو خدا کا ہمسر سمجھتے۔ اور دیکھو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص کے اندر اپنا رد کروایا، اور سورہ انا اعطیناک الکوثر میں خود رد کیا اپنے حبیب کی طرف سے۔ امام راضی نے یہ بات لکھی کہ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی ذات کے حق میں ایسی ہے جیسے سورہ کوثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں۔ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زندہ نہیں رہتے تھے تو مشرکین مکہ نے یہ الزام لگایا اور یہ کہا کہ ان کی تو جڑ کٹی ہوئی ہے، نعوذ باللہ، ان کے یہاں کوئی لڑکا نہیں ہوگا، تو یہ جب تک کہ وہاں تک ان کا دین چلے گا بعد میں ختم ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے مشرکین مکہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا انا اعطیناک الکوثر، یہ نبی جی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھی اور قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر، تمہارا جو دشمن ہے وہی دم بریدہ ہے۔ آج کوئی ابو جہل کو اور ابو لہب کو یاد نہیں کرتا، لیکن دنیا کے کونے کونے میں حضور کو یاد کیا جاتا ہے، اذانوں میں حضور کا نام لیا جا رہا ہے، اور نمازوں کے اندر درود شریف پڑھا جا رہا ہے۔ کہاں ہاں کا تمہارا دشمن، اس کی جڑ کٹ گئی، وہ کٹا ہوا ہے، جڑ کٹا ہوا، آپ کا تو نام باقی ہے اور باقی رہے گا۔ تو دیکھیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کی شان میں گستاخی کی لوگوں نے کہ اللہ کا نسب پوچھنے لگی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ تم ہماری طرف سے جواب دو، قل، آپ کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہی بے نیاز ہے، وہی نراجھار ہے، لم یلد ولم یولد۔ اس 4 آیتوں میں سارے باطل مذہبوں کا اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، ایک چھوٹی سی صورت۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینس کی باری آئی کہ لوگ حضور کو کہتے تھے کہ ان کی نسل نہیں چلے گی، اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا، وہاں کل نہیں کہا، کوئی انا اعطیناک، ہم جواب دیتے ہیں آپ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دی۔ اور کتنی حضور اللہ تعالیٰ کی امت میں جتنے لوگ قیامت تک آتے رہیں گے، یہ حضور کی روحانی اولاد، روحانی اولاد، حضور کا نام لینے والے، تو اللہ کے نبی کا نام ختم نہیں ہوا،
اللہ کے نبی کو جو ستانے والے تھے وہ سب مٹ گئے۔ تو میرے بھائیوں، اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے عقائد کو بھر دیا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے عقائد کو درست کریں، اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو ایسا نہ سمجھے جیسے ہم آپس میں سمجھتے ہیں، ہم تو ختم ہو جائیں گے، اللہ کی ذات تو پہلے سے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور دوسری بات، اللہ کے برابر بھی کسی کو مت کہو، اللہ کے برابر نبی بھی نہیں، اللہ کے برابر نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی تو پیدا ہوئے، اللہ پیدا نہیں ہوئے، اللہ تو پہلے سے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نبی بنایا، اس لیے اللہ کا مقام، اللہ تو اللہ ہے، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اللہ کے نبی کا جو مقام ہے وہ خدا کے پاس ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس غلو کے اندر، عقیدت اور محبت کے غلو میں اللہ کے نبی کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، یہ شرک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چل جائے گا، بھائی علم غیب صرف اللہ ہی کے پاس، خود قرآن کہتا ہے انک انت علام الغیوب، کہ اللہ تو ہی علام الغیوب ہے، غیب کی باتیں تو ہی جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو خاص صفات ہے، رزق دینا، بچے دینا، تصویر، اسی طرح سے شکلیں بنانا اور کام بنانا، یہ سب اللہ کے کام، ان کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے بڑا کام عقائد کو درست کرنا ہے، اور یہ صحیح ہے تو عبادتوں کو بھی لگیے، عبادات صحیح ہوگی، سب چیزیں صحیح ہوگی۔ آج ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے۔ بھائی اس کلمے کو بھی دیکھو، چابی ہوتی ہے، چابی لوہے کی ہوتی ہے، تو کیا ہر چابی ہر جگہ چل سکتی؟ ہر تالے میں چلے گی چابی؟ نہیں، اس کے دندانے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا بس کافی ہو گئے؟ نہیں، اس کے تقاضے ہیں، اس کے بھی دندانے ہیں۔ جیسے چابی کے اندر کچھ نہ کچھ کٹنگ ہوتی ہے، تب جا کے چابی اپنے تالے کے اندر جا کے کھلتا ہے، تالا کھلتا ہے، اس کے بغیر نہیں کھلتا۔ اور سب چابیاں سب جگہ نہیں چلتی۔ ایسے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو کلمہ ہے، اس کلمے کے دانت بھی ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے سے کسی نے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے کہ نہیں؟ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، ارے کیوں نہیں، لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، لیکن یاد رکھو ہر کنجی کے لیے دندانے ہوتے ہیں، کچھ کٹنگ ایسے تو کیا کہتے ہیں، دانت ہوتے ہیں، دانت ہمارے بنے ہوئے، ایسے ہی کنجی کے اندر بھی دانت بنے ہوئے۔ تو کہا کہ اگر آپ ایسی کنجی لے کر آئے، ایسا کلمہ لے کر آئے جس کے دانت ہے، تب تو آپ کے لیے کھل جائے گی جنت، اگر نہیں ہے تو نہیں کھلے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، ہمارے عقائد کو اللہ تعالیٰ درست فرماوے اور موت تک اس کے پر قائم رکھے۔ عید و آزمن وزد اللہ جہاں امین بات وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔